بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عطاء المرتضیٰ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اللہ والوں کی باتوں کے ساتھ۔ آج ہم نے جو محفل سجائی ہے وہ سجائی ہے عاشقوں کے امام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ یوں تو آپ ایک حبشی غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکایا کہ آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ لیکن آپ کے ایمان کی وجہ سے آپ کا جو مالک تھا وہ آپ سے انتہائی ناخوش تھا، وہ کافر تھا۔ وہ آپ پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا۔ کبھی تو آپ کو تپتی ریت کے اوپر آپ کو لٹا کر آپ کے اوپر ایک بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا، اور کبھی آپ کے گلے میں رسی ڈال کر آپ کو مکہ کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتا اور ان کو کہتا کہ ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹو، اور آپ کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہوتا، احد احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آپ جتنا احدہ کہتے آپ پر اتنا ہی ظلم بڑھا دیا جاتا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس سے گزرے اور آپ سے کہنے لگے کہ اے بلال، آہستہ کہہ لیا کرو کہ تمہارے اوپر اتنا ظلم نہ ہو۔ تو 2 دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ آہستہ کہا، احدہ احدہ احدہ۔ لیکن تیسرے دن آپ نے بے چین ہو گئے، اور جب آپ نے اپنے مالک کو دیکھا تو بآواز بلند کہنے لگے، احدہ احدہ احدہ، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ تو اس پر اس کا مزید ظلم بڑھ گیا۔ پھر آپ کے پاس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور انہوں نے کہا، اے بلال، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ آہستہ آہستہ ذکر کر لیا کرو کہ وہ سننے والا سنتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 دن میں نے انتظار کیا، 2 دن میں نے آہستہ ذکر کیا، لیکن مجھے مزہ نہیں آیا۔ میں اپنے اللہ کو بآواز بلند پکارنا چاہتا ہوں۔ ان ظالموں کا کیا ہے، یہ ظلم تو چل رہے ہیں۔ ایک دن آپ پر ایسے ہی ظلم ڈھائے جا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس حالت کو دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں آئے اور ایک کونے میں بیٹھ کر آپ رونا شروع ہو گئے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز نے آپ کو رلا دیا، کس چیز نے آپ کو غم زدہ کر دیا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھ سے بلال کا غم دیکھا نہیں جاتا، کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے، اتنا زر ہوتا کہ میں بلال کو آزاد کروا سکتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے، 2000 دینار اور 1 غلام اور 2 لونڈیاں کے عوض آپ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور یوں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہدہ پر فائز ہو گئے۔ ناظرین اکرام، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم سے نڈھال ہو گیا، ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، ہر کسی کا ایک انداز علیحدہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا کہ کوئی کہہ کے تو دیکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو مسجد نبوی شریف میں ایک سائیڈ پر بیٹھ کر روتے رہے، پھر اٹھے اور اٹھ کر مدینہ پاک کی گلیوں میں گھومنا شروع کر دیا اور پوچھنا شروع کر دیا کہ کسی نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کسی نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ مجھے بتائے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ یوں ہی مدینہ پاک کی گلیوں میں گھومتے رہتے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ وار ڈھونڈتے رہتے، اور جگہ جگہ پر مدینہ پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے نشان تھے، کس جگہ پر ان کو بھلا پاتے۔ آخر پریشانی کے عالم میں آپ نے مدینہ پاک کو چھوڑ دیا اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ کئی مہینے گزر گئے، آپ نے خواب میں دیکھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں،
اور آ کر فرما رہے ہیں کہ اے بلال ہم سے ملنا چھوڑ دیا، اے بلال تم ہمیں اب ملتے ہی نہیں۔ آنکھ کھلی، بے چین ہو گئے، مدینہ پاک کی طرف اپنا اونٹنی کو دوڑایا، دن رات سفر کیا، 7 دن کے اندر دن رات سفر کر کے آپ مدینہ پاک میں پہنچے۔ مدینہ پاک میں پہنچ کر یہ بھول گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے۔ آپ نے دیوانہ وار کہنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بلایا، غلام آ گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد نبوی شریف میں پہنچے، مسجد نبوی شریف کے حجروں کو دیکھا، صحن کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے۔ آخر روضہ اطہر کے اندر پہنچے اور لحد پاک کے ساتھ لپٹ کر رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلام کو حلب سے بلا لیا لیکن آپ خود ملاقات کے لیے باہر تشریف ہی نہ لائے۔ روتے روتے لحد پاک کے ساتھ لپٹ کر بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں مدینہ پاک میں ہر طرف پھیل گیا کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں تشریف لے آئے ہیں۔ آپ کو جب ہوش آیا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں مسجد نبوی شریف کا صحن جو ہے وہ بھر چکا ہے لوگوں سے، اور سبھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والی اذان سنا دو، ہمیں وہ اذان سنا دو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی کو انکار کرتے رہے۔ اتنے میں کچھ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ یہ حسنین کریمین علیہم رضوان کے جو ہے وہ بات نہیں موڑیں گے، تو حسنین کریمین علیہم رضوان سے کہلوایا جائے۔ دونوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو پکڑا اور کہا کہ ہمیں ہمارے نانا والی اذان سنا دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کبھی اذان نہیں دی، لیکن ان شہزادوں کے آگے بے بس ہو گئے۔ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا اور کہنے لگے کہ میں اگر آپ کو انکار کروں گا تو آپ کے نانا جان کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں اذان دوں گا۔ آپ چھت پر چڑھے۔ آپ کا انداز مبارک یہ تھا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے منبر پر تو آپ اذان کہتے، اور اذان کہتے ہوئے جب آپ پہنچتے، اشہد ان محمد رسول تو آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس طرح اشارہ فرماتے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ چھت پر چڑھے، اذان دینی شروع کی۔ جب آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو مدینہ پاک کے اندر ایک چیخ اٹھی، لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ ہر کوئی یہ سمجھنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا۔ ہر کوئی یہ سمجھنے لگا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں تو ابھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئیں گے۔ سب پر غم طاری ہو گیا، سب لوگ چیخیں مارنے لگے، لوگ اپنے گھروں سے دوڑ کر نکل آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئیں گے۔ لوگ زاروں کی طرح روتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے، آنکھیں کھولی، اشارہ کرنے لگے تو منبر خالی تھا۔ آپ وہیں پر زمین پر تشریف لے آئے، وہاں سے گر گئے۔ لوگ چیخیں مار کے روتے رہے۔ آپ کو جب ہوش آیا تو آپ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر آپ دوبارہ حلب آ گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ محترمہ عرض کرنے لگیں کہ حضور مجھے افسوس ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو آپ مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے
کہ بڑی مشکل سے یہ وقت آیا ہے کہ میں اب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملوں گا۔ میرے لیے یہ خوشی کا مقام ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہے عشق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے شین کا ایک نقطہ عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، ہماری آخرت خوبصورت کر دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔